بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 95 سے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ مجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ نہیں برابر ہو سکتے جو اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور کون اور بغیر عذر بیٹھنے والے مومن برابر نہیں ہو سکتے۔ اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرنے والے بیٹھ رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت دی ہے۔ کن کو؟ جو اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں ان کو فضیلت دی ہے ان لوگوں پر جو بغیر عذر گھر بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ کُلًّا وعد اللہ حسنیٰ، اور اللہ نے ہر ایک سے اچھا وعدہ کر رکھا ہے، اور مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر فضیلت دے رکھی ہے اور ان کے لیے اجر عظیم بڑا اجر ہے۔ اب اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ کون لوگ برابر نہیں ہو سکتے، یعنی وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور گھر میں بیٹھے رہنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور فضیلت کن لوگوں کو دی گئی ہے؟ وہ جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اللہ نے دونوں کے ساتھ کس چیز کا وعدہ کیا ہے؟ دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور مجاہدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اس کی طرف سے کیا ہے؟ درجات ہیں، مغفرت ہے، بخشش ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ درجات، بخشش اور رحمتیں کن کے لیے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ اللہ نے جد و جہد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر فضیلت دی ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب شیطان ان کی روح قبض کرتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم کمزور اور مغلوب تھے زمین میں۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی تو وہاں سے ہجرت کر جاتے۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ پہنچنے کے لیے بہت بری جگہ ہے۔ اب یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن انہوں نے اپنے آبائی علاقے اور خاندان کو چھوڑ کر ہجرت کرنے سے گریز کیا تھا۔ ایسے لوگوں کو یہاں ظالم قرار دیا گیا ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم بتایا گیا ہے۔ ہجرت کرنا کب ضروری ہو جاتا ہے؟ یعنی ایسی جگہ سے ہجرت کرنا جہاں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل ہو اور وہاں رہنا کفر اور اہل کفر کی حوصلہ افزائی کا باعث بنے۔ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، مگر وہ مرد، عورتیں اور بچے جو بے بس ہیں، کمزور ہیں، جنہیں نہ تو کسی راستے کی طاقت ہے اور نہ ہی راستے کا کوئی علم ہے۔ اب اس آیت میں ایسے مرد، عورت اور بچوں کو ہجرت سے مستثنیٰ کرنے کا حکم دیا ہے جو ان کے وسائل سے محروم ہے، راستے سے بھی بے خبر ہیں۔ یہاں ہجرت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ بچے بھی ہجرت کریں۔ وَلَا تَهْتَدُونَ سَبِيلًا، یعنی وہ بوڑھے مرد، عورتیں اور بچے جنہیں دشمن کے جنگل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ملے۔ اور ہجرت کیا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنا ایمان کو بچانے کے لیے نکلنا۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور یہ لوگ امید ہے کہ
اللہ انہیں معاف کر دے اور درگزر کر دے، اور ہے اللہ درگزر کرنے والا اور بخشنے والا۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور اسلام کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر جائیں، تو یہی لوگ امید ہے کہ اللہ ان کو درگزر کرے گا، اللہ انہیں معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن چھوڑے گا یعنی ہجرت کرے گا، وہ زمین میں بہت سے قیام کی جگہیں پائے گا اور کشادگی بھی پائے گا، اور جو اپنے گھروں سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف نکل پڑا، پھر اسے راستے میں موت نے آ پکڑ لیا، تو یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب جو اللہ کی خاطر ہجرت کرے اسے زمین میں بہت سی جائے پناہ ملیں گی، یعنی اسے وسعت، اسے رزق، اسے عزت اور اسے غلبہ عطا کیا جائے گا۔ اس میں نیت کے مطابق اجر و ثواب ملنے کی یقین دہانی ہے، چاہے موت کی وجہ سے وہ اس عمل کے مکمل کرنے سے بھی قاصر رہا ہو۔ حدیث شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور جب تم زمین میں سفر کر رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہے۔ اب حالت سفر میں نماز ادا کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے کہ نماز فرض ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ اگر انسان سفر میں ہو یا خوف کی حالت میں ہو تو نماز کی رخصت ہے کہ وہ قصر کر لے۔ اگر تمہیں کافروں کا خوف ہو تو تم نماز کو قصر کر کے ادا کرو۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْيَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا۔ اور جب تم ان میں سے ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اسلحہ لیے ہوئے کھڑی ہو، پھر جب وہ سجدہ کر چلیں تو یہ ہٹ جائیں اور تمہارے پیچھے آ جائیں، اور چاہیے کہ دوسری جماعت جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ آگے آ جائے۔ اب اس آیت میں صلاۃ الخوف کی اجازت بلکہ حکم دیا جا رہا ہے۔ صلاۃ الخوف کے معنی ہے خوف کی نماز۔ یہ اس وقت شروع ہے جب مسلمان اور کافروں کی فوجیں ایک دوسرے کے مقابل جنگ کے لیے تیار کھڑی ہوں، اور ایک لمحے کی بھی غفلت مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ایسے حالات میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو صلاۃ الخوف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ فوجیں دو حصوں میں تقسیم ہو گئیں، ایک حصہ دشمن کے بالمقابل کھڑا رہا تاکہ کافروں کو حملہ کرنے کی جسارت نہ ہو، اور ایک جماعت نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب یہ حصہ نماز سے فارغ ہو گیا تو یہ پہلے کی جگہ مورچہ زن ہو گئے، اور مورچہ زن نماز کے لیے آگے آگے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حصوں کو ایک ایک رکعت نماز پڑھائی۔ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ اور تیرے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ اور ہتھیار لیے ہوئے رہیں، اور کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیار اور سامان سے بے خبر ہو جاؤ تو تم پر وہ اچانک حملہ کر دیں۔ ہاں، اب اپنے ہتھیار اٹھائے رکھنے میں کوئی گناہ نہیں، جب کہ تم تکلیف یا بوجہ بارش کے یا تم بیمار ہو، ایسے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب کیسی حالت میں
جو ہے وہ ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ جب وہ تم پہ کوئی گناہ نہیں کہ جب تم کو کوئی تکلیف ہو، کسی تکلیف میں ہو یا کوئی بارش ہو یا بیمار ہو تو کیا کرے، تو تم اپنا اسلحہ رکھ دو اور غافل نہ رہو۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ وَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ پھر جب تم نماز پڑھ لو تو کیا کرو، تو ذکر کرو اللہ کا، کیسے؟ اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو۔ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کا کیا کرو، ذکر کرو۔ وہ طریقے بتائے گئے ہیں کس طرح اللہ کا ذکر کرنا ہے، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، اپنے پہلوؤں کے بل، یعنی اللہ کا ذکر ہر حال میں کیا جائے، اور جب خوف اور جنگ کے حالات ختم ہو جائیں تو پھر نماز کو صحیح طریقے سے کے مطابق ادا کرو۔ نماز کو مقررہ وقت پر ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور نہ تم سستی کرو پیچھا کرنے میں کسی قوم کے، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بے شک وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم نے تکلیف اٹھائی، اور تم اللہ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں انہوں نے نہیں رکھی، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا، اور تم نہ سستی دکھاؤ، یعنی اپنے دشمن کے تعاقب کرنے میں کمزوری مت دکھاؤ، بلکہ اس کے خلاف بھرپور جدوجہد کرو اور گھات لگا کر بیٹھو۔ مومن اس بات کا دھیان رکھتا ہے کہ کون اسے اللہ کے راستے سے روکتا ہے، وہ اپنے دشمن کو جانتا ہے۔ اگر تم جنگ کی تکلیف اٹھاتے ہو تو دشمن بھی تکلیف اٹھاتا ہے، جتنی تم نے تکلیف اٹھائی، اور تم اللہ سے امیدیں رکھتے ہو کہ تم کو اجر ملے گا اور تکلیف کے بدلے، مگر کافروں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا تم اللہ اور آخرت کے لیے تکلیف نہیں اٹھا سکتے؟ آخرت کے حصول کے لیے جو جدوجہد تم کر سکتے ہو وہ کافر نہیں کر سکتا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ حَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ بے شک ہم نے نازل کیا کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ، لوگوں کے درمیان، تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو اور خیانت کرنے والوں کی حمایتی نہ بنو۔ اللہ بخشنے والا ہے، اللہ سے بخشش مانگو، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب اس کتاب کے نازل کرنے کا مقصد بتایا گیا ہے کہ اس کو حق کے ساتھ نازل کیا گیا ہے تاکہ اب لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے، اور یہ بذریعہ وہی انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔ اور نہ جھگڑو ان لوگوں کی طرف سے جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا دغا باز خیانت کار گنہگار سے۔ اب اپنے ہی نفسوں میں خیانت کرنے کا مطلب ہے کہ یہ دم تو اللہ کا بھرتے ہیں اور عمل کچھ اور کرتے ہیں، اور یہ خیانت کرنا کن کی صفات ہے؟ منافقین کی۔ اور اللہ کن لوگوں سے محبت نہیں کرتا؟ جو خیانت گار گنہگار ہو، ایسا کام جو انسان جان بوجھ کر کرے۔ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا۔ اور وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ وہ راتوں کے وقت جب اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ ان کے اعمال کو گھیرنے والا ہے۔
اب یہ لوگوں سے چھپاتے ہیں مگر اللہ سے نہیں۔ اس سے کیا مراد ہے کہ وہ لوگ جو دوسروں سے چھپا کر گناہ کا کام کرتے ہیں مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تو انہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ اللہ سے تو کچھ نہیں چھپا سکتے، نہ اپنی حرکتیں نہ اپنے گناہ۔ اور وہ آپس میں کیا مشورے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کیا طریقے اختیار کریں کہ الزام یہودیوں کے سر پڑ جائے۔ ہمیں خیانت کار کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا چاہیے کہ ہمیں خیانت کار کی مدد نہیں کرنی چاہیے اور اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ اس کے جو بھی عمل وہ کر رہے ہیں اللہ انہیں گھیرنے والا ہے، یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی گرفت ہوگی۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا۔ ہاں تم وہ لوگ ہو کہ دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی، لیکن آخرت میں اللہ کے سامنے ان کی حمایت کون کرے گا اور کون ان کا کارساز بن کر کھڑا ہوگا؟ یعنی دنیا میں تو تم ان کا ساتھ دے رہے ہو اور آخرت میں ان کی کون سفارش کرے گا؟ یہ سب آخرت میں پکڑے جائیں گے۔ اب اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے کون سا عمل ہے کہ ہمیں جرم کا ستباب کرنا چاہیے، زندگی کے آخری لمحات تک اچھے کام کرنے چاہیے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ یجد اللہ غفور الرحیمہ۔ اور جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی وہ اپنی جان پہ کیسے ظلم کرتا ہے؟ یعنی زبان سے اللہ کا تو دم بھرتا ہے لیکن عمل اس کے برخلاف کرتا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور جو گناہ کرتا ہے تو اس کا بوجھ اسی پر ہے، اللہ بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو جو کوئی گناہ کمائے گا یعنی گناہ کے کام کرے گا، اس کی وہ برائی اس کے اپنے لیے ہی وبال جان بن جائے گی اور اپنے گناہوں کا بوجھ اسے خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو شخص کوئی خطا کرے، او اثما ثم یرم به بریئا فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، یا گناہ کرے اور کسی بھی گناہ کے ذمہ تھوپ دے تو اس نے بہت بڑا بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ کیا۔ یعنی جو کوئی گناہ یا خطا کرے گا پھر اس غلطی اور گناہ کو کسی دوسرے پر تھوپ دے گا تو گویا بڑے بہتان کا گناہ کا بوجھ اس نے اپنے سر پر اٹھا لیا، اور ایسے شخص کے گناہ گار ہونے میں کوئی بھی شک نہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو ان کے ایک جماعت نے تو تجھے بہکانے کا ارادہ کر رکھا تھا، مگر یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں اور یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اللہ نے آپ پر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جسے تو نہیں جانتا تھا، اور اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے۔ اب یہاں پہ طائفۃ سے مراد وہ لوگ جو بنو ابریق کی حمایت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی صفائی پیش کر رہے تھے، اور جس سے یہ اندیشہ پیدا ہو چلا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو چوری کے الزام سے بری کر دیں گے جو فی الوقت چور تھا۔ اور اللہ کا فضل و احسان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب اور حکمت یعنی سنت نظر فرما کر ضروری باتوں کا علم دے کر دیا۔ اور اللہ کا فضل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے بھلائی اور دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی۔ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے، اور جس کو حکمت مل جائے تو گویا اس کو بہت ہی بڑی بھلائی مل گئی۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء